غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، بن میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ دل میں کنداں ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا۔ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الثانی، اسے ماہ ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ہے، اور یہ مہینہ خاص طور پر منسوب ہے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ 11ویں کے نام سے ساری دنیا میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق عرس کا اہتمام کیا۔ اہل محبت نے محبتوں کا انداز اپنایا، محبتوں کا اظہار کیا۔ تو اس پورے مہینے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے، آپ کے مناقب اور آپ کے کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بالخیر اس مہینے کی مناسبت سے ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب سے غزہ، حماس، فلسطین، اسرائیل کے یہ واقعات چل رہے ہیں، کوئی دوسرا موضوع سوجتا ہی نہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ بولنے والے بھی چاہتے ہیں اسی موضوع پر بولا جائے، اور جو وارثین منبر و محراب ہوتے ہیں وہ آپ کے دل کی آواز صدائے منبر و محراب بن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو سننے والے کی دل کی آواز بھی یہی ہے کہ کچھ باتیں وہاں کی بیان کی جائیں، فلسطین کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالی جائے۔ تو مسلسل ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے والے بھی اسی موضوع پر بولنا چاہتے ہیں، سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسی موضوع پر سنیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے مزید موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات پہ بولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی مناسبت سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب بھی بیان کر دیے جائیں، اور بیت المقدس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر دی جائے۔ لہذا آپ نے پوسٹر وغیرہ کے حوالے سے سن لیا ہوگا، جان لیا ہوگا۔ آج کے بیان کا موضوع ہے فتح بیت المقدس میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کردار۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ بیت المقدس یا بیت المقدس 2 بار آیا ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، اور دوسری بار پھر یہ یہودیوں کے ہاتھ چلا گیا، پھر یہ عیسائیوں کے ہاتھ چلا گیا، پھر دوسری بار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھ دوبارہ آیا، اور پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو آج کے دن تک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا، پھر ایک سازشوں کے تحت اور ایک آپس میں کچھ گٹھ جوڑ کرنے کے تحت عیسائیوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ تو آج کے دن تک بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے اس پر غیر منصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔
سب سے پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ عطا فرمائے، بیت المقدس کو آزاد کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مسلمانوں کے سر بلند فرمائے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اس لیے کہ بیت المقدس کی عزت میں ہی مسلمانوں کی عزت ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی میں ہی مسلمانوں کی عزت، ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت اسی آزادی کے تحت ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ آزاد نہ ہو تو ساری دنیا کے مسلمان غلام ہی ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کردار بیت المقدس کی آزادی میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو یہ فقط خانقاہی نظام چلانے والے نہیں ہوتے، ان کی نگاہیں بہت دور رس ہوتی ہیں اور یہ ہمہ جہت شخصیت ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار ہے بیت المقدس کی آزادی میں، اور ساتھ ساتھ جہاں تاجدار نبوت کا کردار بیت المقدس کی آزادی میں ہے، تو وہیں تاجدار ولایت کا کردار بھی بیت المقدس کی آزادی میں ہے۔ اور اس سے اشارہ جو مورخین نے دیا، فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب بیت المقدس آزاد ہوا تو اس سے قبل بیت المقدس یا بیت المقدس 91 برس تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا، 91 برس تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا، اور پھر بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور جس دن بیت المقدس فتح ہوا وہ رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی۔ تو اب اس میں دو اتفاقیات ہیں، دو اتفاق ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اس لحاظ سے آپ کی کل عمر بنتی ہے 91 سال، آپ کی کل عمر 91 سال بنتی ہے۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا اس دن تک اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، جوڑیں گے، تو 91 برس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کل عمر بھی 91 سال ہے، جس سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک نسبت تو فتح بیت المقدس سے ثابت ہے۔ اور دوسرا اتفاق یہ ہے، بلکہ حیرت انگیز حسن اتفاق یہ ہے کہ جس تاریخ کو بیت المقدس فتح ہوا وہ رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی۔ گویا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ سے معراج کرائی گئی تھی، یہی وہ دن تھا جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو یہ دونوں نسبتیں ہیں۔ 51 برس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا، اس میں نسبت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 91 برس 91 سال عمر کی طرف ہے، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی وہ رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی نا۔ بالکل حسن اتفاق سے جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا وہ دن بھی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی۔ تو یہ دونوں نسبتیں ہیں فتح بیت المقدس میں۔ ایک طرف نسبت معراج کی جانب سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اور دوسری طرف نسبت 91 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آنے کی نسبت دیکھیں تو اس میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 91 سال عمر کی جانب نسبت ہے۔ تو جب دونوں نسبتیں موجود ہیں تو دونوں کا کردار بھی تو موجود ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فقط اشارہ دیتا ہے، ان اشاروں پر بندوں کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بندوں کو خود ہی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن اتفاق سے اشارہ دیا،
ہمیں یہ اشارہ دیا کہ فتح بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کردار بھی ہے۔ اس ایک اشارے سے معلوم ہوا۔ اب اشارے کے بعد جب آپ تفصیل کی جانب جائیں تو تفصیل سننے سے پہلے اب ایک حدیث سنیے جسے امام مسلم نے نقل کیا۔ آواز تھوڑی سی تیز کر دیجیے۔ جسے امام مسلم نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور محدثین اس حدیث کو حدیث تبسم کہتے ہیں۔ اب اس حدیث کو حدیث تبسم کیوں کہتے ہیں، وہ جب یہ حدیث ہم بیان کر لیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، پھر ہم بتائیں گے کہ اس حدیث کو حدیث تبسم کیوں کہتے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا اور جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ایک شخص ہوگا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ لڑکتے پھسلتے کسی بھی طرح جہنم سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد وہ کہے گا، حالانکہ ابھی وہ جنت میں نہیں گیا، فقط جہنم سے نکلا ہی ہے، اسے ایسی راحت ملے گی، اسے ایسا سکون ملے گا، وہ کہے گا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے ساری چیزیں مل گئیں، مجھے ساری راحت مل گئی، مجھے سارا سکھ چین مل گیا۔ تو پھر وہ ٹھنڈی سانس لے گا، سکون کا سانس لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دور وہ دیکھے گا کہ ایک گھنا درخت ہے، ایک گھنا سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے پانی کی نہر جاری ہے، اسے یہ درخت اور اس کا سایہ بہت اچھا لگے گا، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہوں گی، اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی وہاں جاری ہے، ٹھنڈے پانی کی نہر بھی ہے، اسے وہ درخت بڑا بھلا لگے گا، اس کی چھاؤں بڑی اچھی لگے گی، اس کا سایہ بہت اچھا لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا، مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ درخت چاہیے، اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں چاہیے، مجھے اس کا ٹھنڈا سایہ دے دے، میں اس کے سائے میں رہوں گا، اس کے نیچے سے پانی پیوں گا، بس یہی میرے لیے بہت ہے، ساری نعمت میرے لیے یہی ہے، سب سے بڑھ کر میرے لیے تیرا فضل اور تیرا کرم یہی ہوگا، اگر تو مجھے یہ درخت عطا کر دے، اس کا سایہ عطا کر دے، اس کے نیچے جو بہنے والی نہر ہے اس کے پانی کو پینے کی مجھے اجازت دے دے، میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں نے تجھے یہ درخت دے دیا، اس کا سایہ دے دیا، اس کا پانی دے دیا، اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا، مولا وعدہ ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اس کے علاوہ چاہیے ہی کیا، میرے پاس سب کچھ ہو جائے گا اگر یہ ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا، جاؤ آگے بڑھو، میں نے تمہیں وہ درخت دے دیا اور اس کا سایہ بھی دے دیا، اس کا پانی بھی دے دیا۔ اب وہ بندہ بھاگتا ہوا جائے گا، اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اسے دنیا اور دنیا کی ساری نعمت مل گئی، ایسا سکون ملے گا، ایسا اطمینان ملے گا، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے وہ محظوظ ہو رہا ہوگا، نہر سے چلنے والے پانی سے وہ پی رہا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی وہ محظوظ ہو رہا ہوگا ان پانیوں سے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھے گا کچھ دور اس درخت سے بھی گھنا درخت نظر آئے گا، اس پیڑ سے بھی گھنا درخت نظر آئے گا، اس چھاؤں سے بھی ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے گی، اس درخت کے سائے سے بھی ٹھنڈا سایہ نظر آئے گا، اس نہر سے بھی اچھی نہر نظر آئے گی، اس کے پانی سے بھی اچھا پانی نظر آئے گا۔ تو وہ کہے گا، پھر اس کے دل میں خیال آئے گا، یہ درخت تو تھوڑا چھوٹا ہے، اس کا سایہ بھی کچھ ہلکا ہے، اس سے زیادہ سایہ دار درخت تو سامنے ہے،
اور اس کی ہوا بھی بہت زیادہ اچھی ہے، بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی ہے، وہ رک نہ پائے گا اور پھر اپنے رب سے سوال کرے گا، مولا مجھے یہ درخت نہیں، مجھے وہ درخت چاہیے، مجھے اس درخت کی چھاؤں چاہیے، مجھے اس درخت کا سایہ دے دے، اس درخت کے نیچے بہنے والے پانی سے مجھے محظوظ ہونے کی اجازت دے دے، وہ درخت مجھے دے دے، وہ پانی مجھے دے دے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تجھے یہ درخت دے دیا گیا تو کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تجھے اگر اس درخت کا سایہ دے دیا گیا، اس درخت کے نیچے بہنے والے پانی سے کو پینے کی اجازت دے دی گئی تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اب پھر تو دوبارہ سوال کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جانتا ہے یہ جو نعمت دیکھ رہا ہے، اس نعمت کو طلب کیے بغیر یہ رہ نہیں پائے گا۔ اللہ جانتا ہے یہ مجبور ہے، یہ سامنے جو نعمت دیکھ رہا ہے، اس نعمت کو طلب کیے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے اب مجھے سچ بتا دے، اگر میں نے یہ نعمت تجھے دے دی اور تو کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، مولا اس کے بعد اور کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ تو نے اگر مجھے یہ نعمت دے دی، اگر تو نے مجھے یہ سایہ دے دیا یا درخت دے دیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ، وہ سایہ میں نے تمہیں دے دیا، وہ درخت میں نے تمہیں دے دیے، اس کا پانی میں نے تمہیں دے دیا۔ اب وہ بھاگتا ہوا جائے گا، گھنا درخت ہوگا، ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، وہاں بیٹھے گا، بھینی بھینی خوشبوؤں سے محظوظ ہو رہا ہوگا، نیچے بہتے ہوئے پانی کو پی رہا ہوگا، اس سے محظوظ ہو رہا ہوگا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اسے ساری نعمت مل گئی، سب کچھ اسے مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر وہ دیکھے گا تو اسے جنت کے قریب ایک اور گھنا درخت نظر آئے گا، جنت کے قریب اسے ایک اور گھنا درخت نظر آئے گا، جو پیچھے جتنے درخت گزرے سب سے زیادہ گھنا ہے، اور اس کا سایہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور اس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے گا اور عرض کرے گا، مولا مجھے اب تو وہ چاہیے، مجھے وہ دے دے، اس کے بعد میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے وعدہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اگر یہ درخت دے دیا گیا تو اور کوئی دوسری چیز طلب نہیں کرے گا، لیکن اللہ جانتا ہے یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے اسے طلب کیے بغیر یہ رہ نہ پائے گا۔ تو اللہ پھر کہے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے اگر تجھے یہ درخت دے دیا اور تو کچھ تو طلب نہیں کرے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا، مولا اگر یہ درخت مل گیا، اس کا سایہ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے جاؤ، میں نے تمہیں وہ سایہ دے دیا، وہ درخت دے دیا۔ اب وہ بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس جائے گا، تو جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر اس درخت کے پاس بیٹھے گا، اس کے گہرے سائے میں بیٹھے گا، بڑا محظوظ ہوگا۔ تو وہ درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہی ہے۔ اب جنتیوں کی آوازیں اس کے کانوں تک آ رہی ہوں گی، جنتیوں کی آوازیں اس کے کانوں تک آ رہی ہوں گی۔ وہ آوازیں کیا ہوں گی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، اللہ کے ذکر کی آواز ہے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی آواز ہے، سلامن سلامن کی آواز ہے۔ جنتی جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، یہی کہیں گے نا۔ تو یہ ساری آوازیں جب اسے آ رہی ہوں گی اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اسے ایسا لگے گا کہ میں جس نعمت میں ہوں یہ تو بہت کم ہے، ساری نعمتیں تو جنت کے اندر ہی ہیں، مجھے اندر جانے کی بھلے اجازت نہ ملے، اگر مجھے تھوڑی سی جگہ جنت کے دروازے پہ ہی مل جائے تو سب سے بڑی بات ہوگی۔
تو پھر وہ اپنے رب سے دوبارہ سوال کرے گا اور کہے گا مولا مجھے بھلے تو جنت میں داخل نہ کر، مجھے جنت کے دروازے پہ ہی تھوڑی سی جگہ دے دے، میں وہیں بیٹھوں گا، وہاں جنتیوں کی باتیں سنوں گا، ان کی آوازیں سنوں گا، جنت میں جو جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر میں لطف اندوز ہوتا رہوں گا، میں محظوظ ہوتا رہوں گا، مولا مجھے اور کچھ نہ چاہیے۔ اس وقت میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، آخر تو کہاں تک جائے گا، آخر میں تجھے کتنا عطا کروں کہ تیرا دل بھر جائے، آخر تو کب تک مجھ سے مانگنے سے فارغ ہوگا؟ وہ کہے گا مولا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ جسے طلب کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ ایسے اپنے رب سے گڑ گڑا کر سوال کرے گا، وہ ایسے اپنے رب سے مناجات کرے گا جیسے بچے کچھ طلب کرتے ہیں، وہ اتنا روئے گا، ایسا طلب کرے گا۔ تو رب فرمائے گا اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تجھے یہ درخت دے دیا گیا، اگر اس کا سایہ دے دیا گیا تو اور کچھ نہیں طلب کرے گا؟ پھر رب فرماتا ہے بے شک میرا بندہ وہ دیکھ رہا ہے جسے طلب کیے بغیر اس کا گزارا ہوگا نہیں۔ تو پھر رب فرمائے گا اے میرے بندے، کیا اگر میں تجھے اس جنت میں اتنی جگہ دے دوں جتنی جگہ دنیا میں ہے اور اس سے ایک گنا اور دے دوں تو کیا تو راضی ہو جائے گا اور تو کچھ سوال نہیں کرے گا؟ جتنی بڑی دنیا ہے اس سے دگنی دنیا میں جنت میں تیرے لیے دے دوں اور تو کچھ سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا اے ربی اتستہزئ بی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ کیا رب اپنے کسی بالکل گئے گزرے بندے پر بھی اس قدر کرم نوازیاں فرما سکتا ہے، اس قدر فضل فرما سکتا ہے کہ اسے دنیا اور دنیا سے بڑھ کر اتنی بڑی جگہ دے دے فقط اپنے فضل و کرم سے، بغیر کسی عمل کے بدلے؟ تو جب رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے یہ دے دیا، تو اسے ایسا لگے گا جیسے دنیا میں کوئی اس سے مذاق کرتا تھا تو رب بھی اس سے مذاق کر رہا ہے، یہ وہ بے خودی میں کہے گا۔ اور جو کلمات بے خودی میں ادا ہوں اس پر ایک گستاخی کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کہہ دے نا رب مذاق کرتا ہے تو یہ گستاخی ہے، لیکن اگر کوئی بے خودی میں ہو، اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف ہو، اس میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، تو وہ تو بے خودی میں ہوگا۔ تو جب وہ رب کی جانب سے اس قدر انعامات دیکھے گا تو بے خودی میں کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مذاق کرتا ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں رب العالمین ہوں، اور میں جو چاہوں کرتا ہوں، جو چاہوں دے سکتا ہوں، جاؤ میں نے دگنی دنیا کی زمین تمہیں جنت کے حوالے کر دیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، تو ابن مسعود مسکرائے، اور پھر مسکرانے کے بعد ابن مسعود نے پوچھا، لوگوں سے کہا تم مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو لوگوں نے کہا آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو عرض کرنے لگے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اس دن بیان فرمانے کے بعد آپ بھی مسکرائے اور آپ نے ہم سے پوچھا میرے صحابہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ کہتا ہے نا یا اللہ تو رب العالمین ہے اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب بھی مسکرایا اپنی شان کے لائق۔ تو آپ نے فرمایا جب رب اپنی شان کے لائق مسکرایا تو رب کے مسکرانے سے میں مسکرایا، اور میرے مسکرانے سے اے میرے صحابہ تم مسکرائے۔ ابن مسعود نے فرمایا لہذا اب یہ محدثین کا طریقہ ہو گیا ہے کہ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں آخر میں خود بھی مسکراتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسکرا دیتے ہیں۔
تو یہ ہے حدیث. اس حدیث کو اب آپ سمجھ گئے اس حدیث کو حدیث تبسم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے، ہم نے بھی کچھ مسکرانے کا انداز اختیار کیا، آپ نے بھی سنا، آپ بھی مسکرائے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہر محدث کو چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرائے، اور جتنے سننے والے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ادا کو ادا کرتے ہوئے انہیں بھی مسکرانا چاہیے. تو یہ ہے حدیث تبسم جو ہم نے بیان کی ہے، جس میں مسکرانے کی بات ہے. لیکن ابھی تک وہ پہلو تو آیا نہیں جہاں ہم لانا چاہتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو ان کے محل میں ہمیشہ علماء ہوتے، ان کے دربار میں ہمیشہ علماء ہوتے، محدثین ہوتے. تو کہتے ہیں کہ علماء محدثین ایک مرتبہ موجود ہیں صبح کے وقت ہی، اور محدثین میں سے ایک محدث نے یہی حدیث تلاوت کی، یہی حدیث بیان کی. تو جتنے درباری تھے، جتنے لوگ تھے وہ سب مسکرائے. تو جتنے لوگ تھے وہ سب مسکرائے. تو جب محدث نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھا تو ہر ایک مسکرا رہے تھے، لیکن سلطان ایوبی مسکرائے نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے نہیں. تو محدث نے پوچھا کہ یا سیدی، ہر ایک مسکراتا ہے، یہ حدیث تو ہے ہی حدیث تبسم کے نام پہ کہ جو بیان کرے وہ بھی مسکرائے، جو سنے وہ بھی مسکرائے، آپ کو بھی مسکرانا چاہیے. تو سلطان ایوبی نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہا کیف اضحکوا والاقصی اسیر بأیدی الصلیبین، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں حالانکہ آج تک مسجد اقصی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے؟ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس حدیث تبسم کے صدقے میرے ہاتھ میں مسجد اقصی کی فتح عطا فرما دے. تمام محدثین نے دعا کی، اور پھر کہتے ہیں اس دعا کے بعد 18 دن نہیں گزرے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی فتح کیے، بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصی فتح ہوئی. اور پھر ممبر لگایا گیا جمعے کے دن. جب ممبر لگایا گیا سلطان ایوبی نیچے بیٹھا، اسی محدث کو ممبر پر بیٹھایا اور کہا اب یہاں جو حدیث تبسم سننے کا مزہ ہے کہیں دوسری جگہ نہیں ہے. کہا اب حدیث تبسم سناؤ، اب میں سنتا ہوں اور اب میں بھی مسکراتا ہوں. تو یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا عشق، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنون، کہ اس جنون نے مسجد اقصی، یہ عشق تھا، یہ جنون تھا، یہ سچی محبت تھی مسجد اقصی کے ساتھ، کہ وہ حدیث تبسم سن کے بھی مسکراتے نہیں تھے. آج ہم مسجد اقصی کی جانب دیکھ رہے ہیں، فلسطینیوں کا حال بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا حال کچھ الگ نہیں ہے. جیسے ہم دعوتوں میں تھے ویسے دعوتوں میں ہیں، جیسے ہم ہنستے مسکراتے رہے ویسے ہم بھی اس زمانے پہلے تھے ہنستے مسکراتے تھے، اب بھی ہنس مسکرا رہے ہیں. جیسے پہلے کا زمانہ تھا ویسے ہی اب کا زمانہ ہے. ہمارا حال وہ بدلا نہیں ہے جو بدلنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے افسوس کر لیتے اگر کوئی مسجد اقصی کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کوئی پوسٹ نظر سے گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مسکرانا بھول جاتے، افسوس کر لیتے. پھر وہی زندگی ہے. تو جب تک سلطان ایوبی کی طرح جذبات مسلمانوں کے نہ ہو جائیں، دوبارہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، یہ خام خیالی ہے.
تو سلطان ایوبی نے جو فلسطین فتح کیا، مسجد اقصی کو فتح کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی دسترس بھی تھا اور غوث آدم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی تھا۔ ابھی تک غوث آدم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کیسے تھا وہ ہم نے بیان نہیں کیا، ابھی تک تو صرف سلطان ایوبی کا جنون بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ حدیث تبسم سننے کے باوجود سلطان ایوبی مسکرائے نہیں۔ وہ جو منبر تھا نا، وہ منبر سلطان نور الدین زنگی کا تھا، اس نے کئی حملے کیے اور ہر حملے میں وہ منبر ساتھ لے کر آتے کہ اس حملے میں اگر مسجد اقصی فتح ہو گئی تو منبر لگائیں گے اور وہاں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسجد اقصی کی فتح رکھی نہیں تھی، وہ فتح کر نہ پائے۔ تو سلطان ایوبی نے جب فتح کیا تو وہی نور الدین زنگی کا منبر لا کر لگایا، پھر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ منبر ایک عرصہ تک مسجد اقصی میں منبر تھا، پھر جو معاندین ہیں جن کے قبضے میں آیا انہوں نے وہ منبر جلا دیے۔ تو اب سلطان ایوبی نے فتح کیا، اس میں مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو سلطان ایوبی نے فتح کیا۔ اس میں غوث آدم رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے؟ تو غوث آدم کا کردار سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ سنیے جس کو امام رفاعی نے نقل کیا۔ امام احمد رفاعی غوث آدم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ بزرگ ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غوث آدم رضی اللہ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ نکلے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن اس انداز میں آپ نے سنا نہیں ہوگا جس انداز میں شیخ رفاعی نے نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ تبلیغی دورے پر چلے، ایک گاؤں پہنچے، اپنے علاقے سے دور نکل گئے، ایک قریہ میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ وہ بستی عیسائیوں کی تھی، تو ایک عیسائی کا بہت بڑا عالم بھی ان کے مقابلے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء میں سے ہیں، ولی ہیں، عالم ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ تو آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آپ ان کی اس امت کے علماء ہیں، تو آپ کی شان بھی تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کوئی شک ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے تو مردے زندہ کیے۔ آپ اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ بھی مردے زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا چلو۔ تو کہتے ہیں وہ چلا اور قبرستان تک پہنچا، ایک پرانی قبر دیکھی جو بالکل مٹ گئی تھی۔ اس نے کہا پرانی قبر ہے تو یہاں کچھ دشواری ہوگی۔ تو پرانی قبر پر کھڑے ہو کر، ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے، تو ایک مجمع ہے جو ساتھ ہے، پرانی قبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا یہ قبر، اس قبر سے مردہ زندہ کیجئے۔ غوث آدم رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ کی اور قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قم باذن اللہ، اے قبر والے اللہ کے حکم سے آج باہر آ جا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آج تو زندہ ہو جا۔ یہ کہنا تھا، آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ قبر شک ہوئی اور وہ مردہ باہر آ گیا، مٹی اپنے سر سے جھاڑتا ہوا آیا اور آ کر سب سے پہلے آپ کی دست بوسی کی اور کہنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، مجھے آزمایا گیا اور تمہیں میں نے آزمائش کے طور پر زندہ کیا ہے۔ اب تو بتا
بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں، اس زمانے سے میں یہاں ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوبارہ قبر پہ چلے جاؤ اور جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تمہیں وہیں رہنا ہے، یہ تو فقط میں نے تمہیں رب کے حکم سے زندہ کیا تھا اس عیسائی کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بالکل حق ہے، حق بجانب ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو اپنی قبر میں چلا گیا، اس بستی میں جتنے لوگ تھے، جتنے عیسائی تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ بات چلتے چلتے ارد گرد میں بھی پہنچی، ایک ضعیف شخص بھی اپنے 10 سالہ بچے کو ساتھ لے کر آیا اور غوث آدم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اپنے بچے کو غوث آدم رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا سیدی میرے اس بچے کو بھی اپنی بیعت میں لے لیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے۔ غوث آدم رضی اللہ عنہ اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تجھے دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے، اللہ تجھے کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ جو 10 سالہ بچہ ہے یہی بچہ آگے جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ تو غوث آدم رضی اللہ عنہ کا کردار فتح بیت المقدس میں تو آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے نا۔ جو ہم نے کہا کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ عملی طور پر تلوار نہیں اٹھاتے، وہ ایسے رجال پیدا کرتے ہیں جو ان کی جانب سے لڑتے ہیں۔ تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صاحبان مسند ارشاد پیران عظام تلوار نہیں اٹھا رہے، اعلان جہاد نہیں کر رہے۔ ہم نے دیکھا ہے پیران عظام کو وہ اعلان جہاد نہیں کرتے، ایسے بندے پیدا کر کے دے دیتے ہیں جو چپکے سے جہاد کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین کی بارگاہ میں بے ادبی سے بچیے، جہاں تک آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ غوث آدم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن فتح بیت المقدس میں آپ کا کردار کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ آپ نے ایسے بندے پیدا کیے، آپ نے ایسے رجال پیدا کیے کہ جس نے ایسا کام کیا کہ آج کے دن تک ساری دنیا میں بڑے بڑے بہادر ہیں لیکن ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ وہی تو ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ عمر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا کے مسلمان مل کر جس بیت المقدس کو فتح نہ کر سکے، عمر وہ ہے جس نے بغیر خون خرابے کے اسے فتح کر لیا تھا۔ اور سلطان ایوبی کون ہے تو کہتے آج ساری دنیا کے مسلمان مل کر جس بیت المقدس کو فتح کرنے میں ناکام ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی اس شخص کا نام ہے جس نے تنہا فتح کیا۔ اور غوث آدم کون ہے تو غوث آدم اس عظیم شخصیت، اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد قلندر پیدا کیا، جس نے فتح بیت المقدس کا فریضہ انجام دیا ہے۔ تو یہ فقط ایک بات، یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں کہ ادھر سے ادھر لپیٹ کر دے ماری جائیں، یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطان ایوبی غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فقط ایک مرید نہیں بلکہ ڈبل مرید تھے۔ بچپن میں تو غوث آدم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جو واقعہ میں نے بیان کر دیا وہ 10 سال کی عمر میں ہے۔ پھر جب یہ بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد بھی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی عقیدت و احترام آپ کے دل سے کم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ پھر اس وقت تک تو غوث آدم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس وقت غوث پاک کے مسند پر آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، سید عبد الرزاق گیلانی رضی اللہ رحمہ اللہ، تو کہتے ہیں سید عبد الوہاب گیلانی رضی اللہ عنہ،
یا سید عبد الرزاق گیلانی رحمہ اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو ایسی عقیدت تھی، ایسا احترام تھا، اور ایسی دل سے محبت تھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سلطان ایوبی کی۔ ایک بات۔ اب دوسری بات پھر آپ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو لشکر لے کر گئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، جائیں کسی بھی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس لشکر کے چیف ایڈوائزر کا نام ابن قدامہ حنبلی ہے۔ اس لشکر کے چیف ایڈوائزر جو ہے نا، وہ لشکر کا سب سے انتہائی نازک بندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پکڑے میں آ جائے پورا لشکر پکڑے میں آ جاتا ہے، جیسے ان دنوں ابو عبیدہ ہے۔ تو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس لشکر کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، اس لشکر کے چیف ایڈوائزر کا نام ابن قدامہ حنبلی ہے۔ اب ابن قدامہ حنبلی کون ہے جب آپ پوچھیں تو یہ امام احمد بن حنبل کے مسلک کو فروغ دینے والے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کردار تو واضح ہو رہا ہے نا۔ اور پھر آگے جا کے لکھا، فقط ابن قدامہ حنبلی کی بات نہیں ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جس لشکر کی تشکیل کی تھی، اس لشکر میں 3% غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ 3% ایسے لوگ تھے جو قادری تھے، باقی 1% بچا، وہ 1% بھی غیر نہیں تھے، وہ سب کے سب غزالی تھے، امام غزالی رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ تو کل بھی نیک لوگوں کے ہاتھ ہی، کل بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والوں کے ہاتھ ہی بیت المقدس فتح ہوا تھا، آئندہ بھی جب فتح ہوگا تو یا غوث المدد کہنے والوں کے ہاتھ ہی فتح ہوگا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، اور ایسی ہی بات نہیں ہے۔ سلطان ایوبی کے بارے میں آخری بات یہ ہے، بہت ہی خوبصورت بات مورخین نے لکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے فتوحات کیے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو بیمار ہو گئے، بستر مرگ میں پڑ گئے، اور اسی حالت مرگ میں ہی، بیماری میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ تو کہتے ہیں جب بستر مرگ میں تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، تو لوگ آتے دیکھتے، آپ کے معتقدین آتے اور آ کر کہتے یا سیدی، روتے، تو آپ کہتے، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تم روتے کیوں ہو؟ تو کہتے اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا جنگجو میدان جنگ میں شہید نہ ہوا، بستر مرگ میں آج پڑا ہے، آج اسی طرح سے رخصت ہو جائے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جملے کہے عاشقوں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس گلے پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا پھندا ہے، دنیا میں ایسی تلوار بنی ہی نہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن اڑا سکے، اس لیے کہ میرے گلے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا پھندا ہے۔ تو جس کے گلے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غلامی کا پھندا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی ایسی تلوار بنی نہیں کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو مار سکے یا جو سلطان ایوبی کی گردن اڑا سکے۔ تو میرے لیے رب نے یہی تقدیر رکھی ہے کہ میں بستر مرگ میں ہی مارا جاؤں۔ اب پڑھے وہ اشعار، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قطرات، وہ ہے تلوا تیرا،
تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پھندا تیرا، دل میں کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔